اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لیے سیف اللہ خان. جیسا کہ سننے میں آیا آپ پہلے واحد ایسے انسان ہیں جنہوں نے بارڈر کراس کیا ہے 1889 میں. تو کیا خیال آیا، کیسے بارڈر کراس کرنے کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیے 1986 کے اندر یہاں ایک الیکشن ہوا تھا مف کا، مسلم یونائٹڈ فرنٹس کا. تو اس کے اندر سید صلاح الدین جو جن کا پرانا نام مولوی یوسف شاہ صاحب ہیں، وہ یہاں سے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، لال چوک سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے. تو میں ان کا ان دنوں پولنگ ایجنٹ ہوا کرتا تھا. 1986 کے اندر جب یہ الیکشن ہوا تو میں ان کا چیف ایجنٹ ہوا کرتا تھا. اور 6 بجے تک تو ہمیں یہ پتہ تھا کہ امیرہ قتل کی سیٹ کو ہم جیت رہے ہیں. لیکن اچانک 6:30 بجے اعلان کیا کہ نہیں، مسلم متحدہ محاذ جو ہے وہ یہ سیٹ ہار گئی ہے. اس کے بعد 9:30 بجے رات کو مجھے یہاں سے اٹھا لیا گیا گھر سے، اور سب سے پہلے میں 16 سال کی عمر میں جیل گیا 8 مہینے کے لیے. اس کے بعد پھر بندوق کا دور چالو ہوا. مطلب اگر وہ الیکشن نہ ہارا ہوتا مسلم متحدہ محاذ نے، تو شاید بندوق. آپ دیکھیے ہمیں سوسائٹی نہ ہمیں سوسائٹی اون کرتی ہے، نہ ہمیں گورنمنٹ اون کرتی ہے. 26 جنوری 15 اگست کو ہمیں تھانوں میں بلایا جاتا ہے. ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں آپ کی وساطت سے گورنمنٹ سے کہ اس ٹائم ایک خوبصورت گورنمنٹ ہے ہندوستان کے اندر، آپ لوگ ہمارے اوپر نظر ثانی کریں. ہم بھی اسی ماں کے بیٹے ہیں، یہ ملک ہماری بھی ماں ہے، ہم اس ماں کے بیٹے ہیں. بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں اسے اٹھا کر پھینک دے. آپ کو ایک میں چھوٹی سی مثال دوں گا. ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے، اور وہ بیٹا دودھ پیتے پیتے اس کے ماں کے سینے کو کاٹ لیتا ہے. تو ماں اٹھا کر اس کو سینے سے باہر نہیں پھینکتی، بلکہ اپنا سینہ صاف کر کے پھر سے اسے دودھ پلاتی ہے. تو یہ ہندوستان ہماری ماں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لمحوں نے خطا کی ہے، ہماری صدیوں کو سزا نہ دیں آپ پلیز. سننے میں آیا کہ آپ نے بی جے پی سرکار کی پارٹی جوائن کی تھی، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی ہاں، میں نے بی جے پی جوائن کیا تھا، اور میں نے ایک الیکشن بھی پارٹیسپیٹ کیا ان کے ساتھ. لیکن اس ٹائم میں کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں ہوں، میں نے سب کچھ چھوڑا ہوا ہے. لیکن کیوں؟ میں خالی امن، انسانیت اور محبت کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں. مجھے پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں ساری دنیا کے اندر امن ہو، خوشحالی ہو، محبت ہو، ترقی ہو، اور ہمارا یوتھ جو ہے وہ پڑھ لکھ کر ایسے مقام پر پہنچے جسے دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ کاش. لیکن انہوں نے ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا. انہوں نے اپنے بچوں کو لندن میں پڑھایا. آپ دیکھیے آسیہ اندرابی کو، ان کا ایک بیٹا انڈونیشیا میں ہے، دوسرا بیٹا کہیں لندن میں ہے شاید. آپ گیلانی صاحب کے بیٹوں کا حال دیکھیے، سارے کے سارے گورنمنٹ جاب کر رہے تھے. آپ یوسف شاہ صاحب جن کو صلاح الدین صاحب کہتے ہیں، ان کے بیٹوں کا حال دیکھیے، ان کی بیٹیوں کا حال دیکھیے. وہ تو ہائی فائی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے بچوں کے پاس سکول میں پڑھنے کی فیس نہیں ہے. ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی 2002 میں ایک آرگنائزیشن بنائی تھی JNK ہیومن ویلفیئر ایسوسیشن کے نام سے، جس کو بنانے میں ہماری کافی سپورٹ جو یہاں کے این وورا صاحب تھے، گورنر صاحب، انہوں نے اس میں کافی مدد کی تھی ہماری. تو ہم گورنمنٹ سے یہی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو سابقہ گورنمنٹ ہے اس ٹائم، یہ ہمیں ریہیبلیٹیشن کرے. یہاں 27-28 ہزار سابقہ جنگجو ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے خوبصورت دن جیلوں میں گزارے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آپ ریہیبلیٹیٹ کریں، جیسے کہ آپ نے انڈیا کے باقی کونوں کے اندر ملیٹنٹس کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے. ہمیں بھی ریہیبلیٹیٹ کریں. ریہیبلیٹیشن کے اندر آپ ہمیں پاسپورٹ پرووائڈ کریں، ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کا خیال رکھا جائے. آپ دیکھیے ہمیں سوسائٹی نہ ہمیں سوسائٹی اون کرتی ہے، نہ ہمیں. حریت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. علی بابا 40 چور کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. علی بابا تو شاید دنیا سے دنیا سے چلے گئے، لیکن 40 چور باقی ہیں، اور وہ 40 چور الحمدللہ ابھی جیلوں میں چل رہے ہیں. انہوں نے ہماری قربانیوں کو بیچا، انہوں نے ہمارے جذبات کو بیچا، کیونکہ ہم کم سن تھے، ہماری عمریں کم تھیں. انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا اسلام کے نام پر. انہوں نے ہمیں قرآن پڑھ کر سنایا، تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. انہوں نے ہمیں یہ معنی تو بتایا اس کا کہ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مال سے، اپنے پیسے سے، اپنی مطلب جتنی بھی آپ کے اندر وسعت ہے اس سے جہاد کرو. لیکن انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا جہاد میں اور قتال فی سبیل اللہ میں کتنا فرق ہے. قتال فی سبیل اللہ اور جہاد کے اندر 13 درجوں کا فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کو صرف قتال فی سبیل اللہ کے اوپر اتارا ہے. تو ہم جیسے بیوقوف تھے، ہم نے دراصل پڑھا نہیں تھا قرآن کو آنکھیں کھول کر، تو ہم بہک گئے اس چکر میں. تو بعد میں بندوق اٹھانے ہم چلے گئے. آپ سوچئے جہاد کرنا، اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں وہ بھی ایک جہاد ہے. آپ اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہیں وہ بھی جہاد ہے. اگر آپ حلال روزی کی تلاش میں گھر سے نکلے ہیں، اگر آپ راستے میں مر جاتے ہیں تو آپ آج کی یوتھ کو کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟
देखिए, मैं यूथ से यही कहना चाहता हूँ कि यार कम से कम आप लोग ये सोचिए, बंदूक ज़िंदगी तबाह है, बंदूक जो है वो ज़िंदगी को तबाह कर देती है, बंदूक नस्लों को तबाह कर देती है। मेरी रातें बड़ी खौफनाक, मेरे दिन बड़े ख़तरनाक हुआ करते थे। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि कभी भी बंदूक के बारे में आप ना सोचें, क्योंकि आप तो दुनिया से चले जाते हैं और आपके बाद जो आपके घर वाले सफ़र करते हैं उसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो मेहरबानी करके बंदूक से आप दूर रहिए। अगर कोई मसला है टेबल के ऊपर आकर बैठ कर बात कीजिए। ये मेरे साथ मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे, सैफुल्लाह फ़ारूक खान, जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था 1889 में। तो आप देख रहे हैं कश्मीर हेडलाइंस और मैं अनीसा अशरफ।